السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام و ذی عزت سامعین کرام، آج انشاءاللہ المستعان ہم پھر سے آپ سامعین کے سامنے ایک نہایت ہی عظیم اور جامع حدیث کی شرح لے کر سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث تقوی اور حسن اخلاق کے تعلق سے ہیں، اور حدیث الفاظ کے اعتبار سے نہایت ہی مختصر ہے، لیکن اپنے اندر بہت سارا معنی سمائی ہوئی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ذر جندب ابن جنادہ الغفاری اور ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو، جس بھی جگہ آپ ہے، ہر حالت میں، ہر جگہ پر اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور فرمایا، واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، اور برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ یہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے رویے کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث نہایت ہی عظیم حدیث ہے۔ اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اچھے اخلاق کو ذکر کرنے کے بعد بندوں کے حق کی طرف بھی اس حدیث کے اندر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر درمیان میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے، اس کا نسخہ بھی اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے اور عذاب الہی کے درمیان بچاؤ کا سامان کر لے، کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ احکامات شریعت کی پابندی کرے۔ جن چیزوں کا کرنے کا حکم ایک بندے کو، ایک مومن مسلمان کو دیا گیا ہے، ان چیزوں کو عمل لانے کی حتی الوسع کوشش کرے۔ اور پھر شریعت اسلامیہ کے اندر جن چیزوں سے ایک مومن مسلمان کو روکا گیا ہے، ان چیزوں سے، ان ممنوعات سے بندہ مومن مسلمان دور رہنے کی حتی الوسع کوشش کرے۔ اور یہ تقوی جو ہے تمام اگلی اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کچھ چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ میں ممنوعات سے بھی روکا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے یہی کہا کرتے تھے، اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ تم سب کے سب
अल्लाह ही की इबादत करो और उसी से डरते रहा करो। और सल्फ़ सालिहीन भी एक दूसरे को इसी की वसीयत और ताकीद किया करते थे कि हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहा करो। तकवा अल्लाह ताला का डर और अल्लाह की निगरानी का एहसास खलवत और जलवत हर जगह पर हर हालत में मतलूब है। जहाँ की लोगों की नज़र पड़ती हो या इंसान जहाँ तन्ने तन्हा हो, जहाँ पर भी लोगों की नज़र ना पड़ती हो, चाहे खलवत में है, जलवत में है, तन्हाई में है या मजमे में है, जिस भी हालत में आप है तो हर हालत में अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने का ताकीदी हुक्म एक मोमिन मुसलमान को दिया गया है। चाहे इंसान खुले मैदान में है या छुपी जगह पे हैं, अल्लाह ताला से डरने का इल्तिज़ाम ही कामयाबी की कुंजी करार दिया गया है। आदमी अल्लाह के साथ अगर अपना मामला जो है दुरुस्त कर ले तो अल्लाह ताला की मखलूक़ात के साथ उसका मामला बज़ाते खुद दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स, अगर कोई बदनसीब अल्लाह ताला को नाराज़ करके लोगों में काबिल तारीफ़ बनना चाहता है तो अल्लाह से भी उससे नाराज़, अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे से नाराज़ हो जाता है और तारीफ़ करने वाले भी एक मुद्दत के बाद उस इंसान की मज़म्मत करने शुरू हो जाते हैं। दरअसल तन्हाई में अल्लाह ताला की निगरानी और उसके डर का एहसास जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना दिल की एक बीमारी है। इसलिए कुरान मजीद में इसे मुनाफिकीन की सिफत करार दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यस्तख़फ़ून मिनन्नासी वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाह। मुनाफिकीन लोगों से अपना हाल छुपाते थे लेकिन अल्लाह से नहीं छुपाते थे। और अल्लाह ताला से कोई चीज़ एक इंसान कैसे छुपा सकता है? कैसे कोई चीज़ अल्लाह ताला से मख्फी रह सकती है? अल्लाह ताला से तो कायनात का कोई ज़र्रा भी मख्फी नहीं है। और ये बात हतमी है और यकीनी है कि बंदे से तकवा के तकाज़ों को मुकम्मल करना कोताही जो हो जाती है उसमें से तलाफ़ी का सबब बन सकता है। इसलिए इस तरफ भी इशारा कर दिया गया कि जिससे इस बंदे की कोताहियों का इजाला किया जा सके। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वत्तबिइस सय्यअतल हसना, कि जब भी कोई बुराई करो तो उसके बाद फ़ौरन नेकी कर लिया करो, तमहुहा, क्योंकि ये नेकी करना उस बुराई को मिटा देगी। नेकी से यहाँ पर जो है तौबा भी मुराद ली जा सकती है। और बेशक तौबा अगर खालिस हो तो वो गुनाहों को मिटाने का सबसे बड़ा सबब और सबसे बड़ा ज़रिया है। और नेकी से आम नेकियां भी इस हदीस के अंदर मुराद ली जा सकती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, बेशक हसनात जो है, नेकियां जो है, वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है, मिटा देती है। और जिन नेकियों को हदीस के अंदर गुनाहों का कफ़ारा दिया गया है उनमें से पहले नेकी नमाज है। हदीस में इसे घर के सामने बहने वाली एक नहर से तशबीह दी गई है कि जिसमें अगर इंसान रोज़ाना 5 वक्त गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म पर किसी भी किस्म का कोई मेल कुचेल बाकी नहीं रहता, बल्कि उसके जिस्म से हर किस्म का मेल कुचेल साफ हो जाता है। यही मिसाल एक नमाजी की है, क्योंकि उसका 5 वक्त नमाज पढ़ना ये उसके गुनाहों को मिटा देती है। इसी तरह से 5 वक्त नमाज के बाद रोज़े रखना, इसी तरह से क़यामुल लैल करना, हज और उम्रह करना, ये भी गुनाहों के कफ़ारा बन जाते हैं। और इंसान व हैवान और तमाम तर मखलूक़ात के साथ हुस्न सलूक करना और अफ़ू करम का मामला फरमाना, और जब भी किसी को कोई मुसीबत लाहिक हो तो उस मुसीबत के नाज़िल होने पर किसी के काम आ जाना, और इसी तरह से
اگر کوئی تنگ دستی کی حالت میں ہے تو اس کا امداد کرنا، اس کا تعاون کرنا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جسم کو لگنے والی بیماریوں کو، اسی طرح سے مال کو پہنچنے والی مصیبت اور اولاد پر آنے والی آفت بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا نیکیوں سے برائیاں جو ہے مٹ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ گناہ صغیرہ ہوں، کیونکہ کبیرہ جو گناہ ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالی سے معافی طلب کرنے کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں۔ جب تک نہ آپ کبیرہ گناہوں پر توبہ کریں گے تب تک وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ ہے تو وہ باقی عبادتوں سے، باقی نیکیاں کرنے سے بھی دھلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اس حدیث کے اندر ایک مومن مسلمان کو حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ایک انسان ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو خود کے لیے ناپسند ہو تو دوسروں کے لیے بھی انسان وہ چیز ناپسند کرے، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، اور اسی طرح سے سخاوت اور فیاضی کا معاملہ کرے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اگر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہے تو اس پر صبر کیا جائے، اور کسی کو ضرر اور اذیت پہنچانے سے ایک انسان باز رہے۔ اور جب بھی ایک انسان اپنے مومن مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے، اور چہرے پر جو ہے شگفتگی بکھرے ہوئے ملا جائے۔ اور اسی طرح سے حسن اخلاق جو ہے قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، اور حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ اور حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ کے قریبی جو لوگ نشست پانے والے ہوں گے انہیں میں سے یہ حسن اخلاق والا ایک شخص ہوگا۔ اور حسن اخلاق اتباع رسول سے حاصل ہوگا۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ حسن اخلاق والا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجات پر جو ہے فائز کیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ زندگی کے ہر معاملات میں ایک انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح سے اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں اخذ کرنے ہوں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات برتے تھے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔